تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے کافر جب قرآن کو سن لیا کرتے تھے تو ان کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی، لیکن ہمارا کون سا دل ہے کہ ہم روزانہ سن رہے ہیں لیکن ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا؟ عمر یہ ہیرو تھے، ہیرو دشمنوں کے۔ ارے ان کا اتنا دبدبا تھا کہ ان کے سامنے نظریں ملا کے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا، اتنا دبدبا تھا ان کا۔ سبحان اللہ، جیسے آج مودی کا دبدبا ہے ویسے حضرت عمر کا دبدبا تھا اس وقت۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، سنو کسیار گاؤں والوں، موبائلوں میں ٹائم برباد کرنے والوں، واٹس ایپ اور فیس بک میں رات کے 2 اور 3 بجے تک آن لائن میں رہنے والوں، سنو جب حضرت عمر نے قرآن کو سنا تو یہ ہیرو سے زیرو بن گئے اور مسلمانوں کے ہیرو بن گئے، مسلمانوں کے ہیرو بن گئے، بدل گئے وہ۔ آئیے اب میں ایک واقعہ، رات کا 1 بج گیا، بس 5 منٹ کے اندر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جانا ہے تو چلے جائیے گا لیکن 5 منٹ بیٹھ جائیے، اس کے بعد میں خود آپ کو پرمیشن دے دوں گا کہ آپ چلے جائیے، لیکن یہ سن کے جائیے۔ نبی کے زمانے میں پڑھیے طبقات ابن سعد، نبی کے زمانے میں ایک شخص کا نام تھا عبدالعزیٰ، غور کر کے سنیے گا۔ اس کا باپ دنیا میں جیوت نہیں تھا، زندہ نہیں تھا، اس کی ماں دنیا میں تھی، چچا کی کفالت میں یہ تھا، چچا دیکھ بھال کیا کرتا تھا اس کا، بکریاں لے جاتا تھا جنگل میں چرانے کے لیے، روزانہ کا یہ معمول تھا، چچا کے گھر میں کام کیا کرتا تھا، بکریوں کو لے کر کے جنگل میں گیا ہے، کیا دیکھتا ہے نبی کے صحابہ بھی بکریاں لے کر کے جنگل میں آئے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اسکول میں 7ویں پاس 8ویں پاس، ہم بکری لے کے جائیں گے کھیت میں۔ صحابہ کرام بکری لے کے گئے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں اور قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ آپ کے ادھر بھٹا مکئی یہ چاس باس ہوتا ہے نا، ایسے دانا ڈالتے ہیں، کبھی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ دانا ڈال رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا کبھی آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، ابھی سے کیجئے گا، دنیا کا بھی کام ہوگا، اخروی بھی کام ہوگا، دونوں طرف فائدہ۔ بسم اللہ کہہ کر کے آپ دانا ڈالیے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے جائیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام بکریاں بھی چرا رہے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار قرآن کو انہوں نے سنا، دل کی دنیا ان کی بدل گئی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چچا کے پاس جا کر کے کہتا ہے، چچا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ چچا نے کہا ہے اسلام قبول کر لیا؟ کہا تو کیا ہوا؟ کہا میری پرمیشن کے بغیر؟ کہا تو چچا آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے، میں خود کا اپنے کا مالک ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، قرآن سنا ہم کو اچھا لگا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا اچھا کلیجہ تیرا بڑا ہو گیا؟ کہا کلیجہ تو بڑا ہوتا ہے، جو آدمی مشرک رہتا ہے اس کا کلیجہ اتنا بڑا رہتا ہے، اور جو اسلام قبول کر لیتا ہے کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ کہا اب کیا کرو گے، تم نے تو اسلام قبول کر لیا۔ کہا چچا جس قرآن کو سن کر کے میں مسلمان ہوا ہوں، اے چچا میری دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے میری کہ اس قرآن کا نزول جس نبی کے اوپر ہوا ہے میں اس نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کہا اچھا جاؤ گے نبی کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن سن یہ جو امامہ سمجھتے ہیں نا، پگڑی جو تم نے سر پہ باندھ کے رکھی ہے یہ میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، چل پہلے پگڑی اتار۔ بھتیجا نے کہا بھٹ چچا بیوقوف، اسلام کے سامنے اس پگڑی کی کیا قیمت ہے، قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، ایمان کے سامنے اس کی کچھ قیمت نہیں ہے، پھینک دیا چچا کے گود پہ، لو جا رہا ہوں۔ کہا رک، کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ابھی تم کو پرمیشن نہیں ملی ہے، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے یہ بھی میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، چل پہلے کرتا بھی اتار دے، اس کے بعد تم جانا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔
کہا ہائے رے بیوقوف چچا، اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے، ایمان کے سامنے اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ کرتا بھی اتار کے چچا کو دے دیا، میں جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا بھتیجا رے سن، غور سے سن، تمہارے جسم میں ایک ہی کپڑا باقی ہے اور وہ ہے ازار۔ ازار سمجھتے ہیں نا؟ لنگی، لنگی، لنگی۔ اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا، اسلام کو اگر تم نے چھوڑ دیا، تو جتنی ساری چیزیں میں نے تم سے چھین لی ہیں وہ ساری چیزیں میں تم کو دے دوں گا، اور اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تو سن، یہ لنگی بھی یہی اتار کے ہم کو دے دے، اس کے بعد جانا نبی سے ملاقات کرنے۔ ہائے رے میرے بھائیو، امتحان دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسلام ہم کو بہت آسانی سے ملی ہے، بہت آسانی سے، کچھ بھی چیزوں کی قربانی دینی ہی نہیں پڑی ہے ہم کو، بہت آسانی سے۔ صحابہ کرام کیسے مصیبت جھیلے ہیں۔ بھتیجا کہتا ہے چچا یہ لنگی آپ نے ہمیں فری میں نہیں دی ہے، اے میری چچا میں آپ کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، آپ کے گھر کا کام کر دیا کرتا تھا، اے چچا اسی وجہ سے آپ نے یہ ساری چیزیں مجھ کو دی ہیں، لیکن اے چچا اگر آپ لنگی مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن چچا سن لیجئے، مہلت دیجئے، میں گھر تک جاؤں گا، کپڑے بدل کر کے آؤں گا، آپ کی دی ہوئی لنگی میں آپ کو دے دوں گا، مہلت دیجئے 10 منٹ کا، میں گھر جا رہا ہوں، کپڑے بدل کے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مہلت نہیں دی جائے گی، اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تو یہی اسی وقت ابھی یہی لنگی اتار کے دے دو۔ سبحان اللہ، ظلم دیکھ رہے، ظلم۔ اب سنیے میرے بھائیو، کوئی نہیں اٹھیے گا، کوئی نہیں اٹھیے گا، بس یہ واقعہ ختم ہوگا اٹھ جائیے گا، میں منع نہیں کروں گا۔ سنیے میرے بھائیو، اب آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ لنگی بھی اتار کے چچا کو دے دیتے۔ نوجوان صحابی سر سے لے کر کے پیر تک ننگے دھڑنگے کھڑے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں ننگے، جو دیکھ کر کے پہچانتا کہ عبدالعزیٰ کو دیکھ کر کے کہتا ارے دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں تو یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، دماغ تو اس کا خراب نہیں ہو گیا کہ یہ ننگا کہاں جا رہا ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں۔ گھر میں پہنچ گئے، میں مختصر بتا رہا ہوں، گھر میں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا نوجوان بیٹا ننگا کھڑا ہے، ماں نے پھٹاک سے دروازے کو بند کر دیا۔ بیٹا یہ حالت تمہاری کس نے کی ہے بیٹا؟ بیٹا نے کہا ماں تیرے دیور نے میری یہ حالت کی ہے، میرے چچا نے۔ کہا بیٹا ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے بیٹا۔ کہا ماں میں نے غلط کام نہیں کیا ہے، اے میری ماں بس میں نے اسلام کو سویکار کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے میرے چچا نے میری لنگی تک چھین لی ہے۔ کہا بیٹا یہی تو بہت بڑی غلطی تم نے کی ہے بیٹا، جب میں بھی تم کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر میں تیرے لیے۔ میرے بھائیوں جب ماں دشمن بن جائے، باپ دشمن بن جائے، چچا دشمن بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ میرا یہ حقیقت کا راستہ ہے، اوریجنل راستہ ہے۔ بیٹا نے کہا ماں 9 مہینے تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا، وزن میرا برداشت کیا، ماں تیرا نوجوان بیٹا ننگا کھڑا ہے، کم سے کم شرمگاہ چھپانے کے لیے کچھ کپڑا دے دے ماں، میں نہیں رہوں گا، میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ بیٹا ماں کو جتنا بھی ستائے لیکن ماں ماں ہوا کرتی ہے، بیٹا کو کپڑا دے دی ماں، بیٹا شرمگاہ چھپا لیتا ہے۔ اے نوجوانوں سنو، نبی کے زمانے میں 2 ویلر 4 ویلر نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں یہ ٹرینیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ گھوڑے اور خچر پر سفر کیا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں مکہ سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ کتنی کلومیٹر؟ 450 کلومیٹر۔
یہ پیدل چل کر کے جا رہے ہیں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اے نوجوانوں، ان کو اگر کسی نے ہیرو بنایا تو اس قرآن نے ہیرو بنایا تھا ان کو۔ چل رہے ہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ پہنچ گئے، چلتے رہے، رات کو آرام کر رہے ہیں، دن کو چل رہے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بالکل فجر کے ٹائم وہ مدینے میں انٹری کرتے ہیں مسجد نبوی کے پاس، اور جانتے ہیں حضرت بلال، بلال کو جانتے ہیں نا؟ کون تھے یہ؟ کون تھے یہ بلال؟ معلوم نہیں کسی کو۔ ان کو اللہ کے رسول نے اذان کی ڈیوٹی دی تھی۔ اب بتائیے کون ہے؟ نبی کے پیارے مؤذن۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ نبی کے پیارے مؤذن صاحب تھے یہ۔ نبی نے ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی۔ اب آئیے بتا دیتا ہوں، بلال اتنے کالی کلوٹے تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دینا چاہتے تھے ان کو۔ لیکن اے میرے بھائیوں، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ایک دن اللہ کے رسول صحابہ کے مجمع میں ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بلال مہربانی کر کے اتنا بتا دو کہ تم کون سا نیک کام کرتے ہو، کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جنت اور جہنم کا دورہ کرنے جب گیا تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز کو سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو جنت دے کر رہے گا، بتاؤ کون سا نیک کام کرتے ہو؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، جتنا سارے صحابہ کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، ایکسٹرا تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یاد کرو تم کوئی کام ضرور کرتے ہو۔ حضرت بلال سوچ کر کے بتانے لگے کہ اللہ کے رسول ایک کام میں کرتا ہوں، پتہ نہیں دوسرے کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی بولو وہ کون سا کام ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہر دم باوضو رہتا ہوں، وضو بنا کے رہتا ہوں، پیشاب کرنے کے لیے گیا، لیٹرین میں گیا، پھر سے آ کے میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بنا لیتا ہوں تو جتنا ٹائم رہے، اگر ٹائم زیادہ ہے تو 4 رکعت، ٹائم کم ہے تو 2 رکعت، کبھی 6 رکعت، مطلب وقت کے حساب سے جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بس کرو بلال، بس کرو بس کرو بس کرو، یہی وہ نیک کام ہے جس کو اللہ نے، یہ کام اللہ کو پسند ہے اور اللہ تم کو جنت دے کر کے رہے گا۔ اتنا سننا تھا میرے بھائیوں، مکے کے بڑے بڑے پیسے والے چودھری لوگ کہنے لگے اے بلال تمہاری شادی لگی ہوئی ہے، چلو میرے گھر میں ایک میری چاند سی بیٹی ہے، خوبصورت میری بیٹی ہے، ایک نظر تم دیکھ لو، کیونکہ تیرے عقد میں نکاح میں اگر میری بیٹی آئے تو وہ بھی جنت جانے کا کام کرے گی، بلال چلو میری بیٹی کو دیکھ لو اور میری بیٹی سے تم شادی کر لو۔ یہ میں دوسری طرف بھاگ گیا۔ اب آئیے نبی کے پیارے مؤذن مسجد نبوی میں، نبی کے زمانے میں مائک نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں، نبی کے زمانے میں مینار پہ چڑھ کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال مینار پہ چڑھ کر کے اذان پکار رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ ہائے رے نوجوانوں، 30,000 کا موبائل چلانے والوں، 20,000 کا موبائل چلانے والوں، رات میں تم الارم لگا کے سوتے ہو لیکن فجر کے ٹائم ہماری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، مائک نہیں، لیکن میرے بھائیوں بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جایا کرتی تھی۔ لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول، مختصر بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نماز پڑھا دیے۔ آپ نے دیکھا کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، پوچھا ان سے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا میں مکے سے آیا ہوں، پوری داستان انہوں نے سنا دی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نبی نے فرمایا بیٹا بس کرو بس کرو،
یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے، یا تم نے ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، کرتے کی قربانی دے کر کے تم نے ایمان اور اسلام کو پایا ہے۔ اسی ایمان اور اسلام کے خاطر میرے صحاباؤں نے گردنیں تک کٹوا دی ہیں۔ بیٹا تم رہو میری مسجد میں، اور سنو آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ سنو نبی کی مسجد میں رہنے لگے، جنگ کا موقع آ گیا، میں تیز بتا رہا ہوں آپ کو مختصر، جنگ کے میدان میں یہ نکل جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں، کافروں کو قتل کروں، وہ بھی مجھ کو قتل کرے، شہید کر دیں، اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول اس ٹائپ کی دعا نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ الٹی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ جنگ کے میدان میں نکل جاؤ، جس بھی حالت میں تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے، جاؤ نکل جاؤ۔ یہ جنگ کے میدان میں نکل گئے، راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، یہ بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے میرے بھائیوں، راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کی تدفین کا انتظام کرو، قبر کھود کر کے تیار کر دی گئی۔ اللہ کے رسول خود قبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں آہستہ سے اپنے ساتھی کی ڈیڈ باڈی کو میرے سپرد کرو۔ اللہ کے رسول اپنی مبارک ہاتھوں سے ان کے ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھتے ہیں، مٹی دینے کے بعد نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اے اللہ، جب یہ تیرا بندہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ میری مسجد میں مسجد نبوی میں رہنے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، جب اس کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ مٹی دے کر کے میں فارغ ہو گیا ہوں تب بھی میں اس بندے سے خوش ہوں، اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا، تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا، تو بھی اس بندے پر خوش ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہائے رے عبداللہ تیرے نصیب کا کیا کہنا، کاش تیری جگہ پہ میں ہوتا، میں مر جاتا اور اللہ کے رسول میرے لیے یہ جملے اپنی زبان سے نکال دیتے تو قسمت میری بدل جاتی۔ اے نوجوانوں، اتنے بڑے واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ہائے رے مسلمان، روزانہ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو آپ بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں اور ان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، الٹا ہم گرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ وقت آ چکا ہے میرے بھائیو، آج مسلمانوں کو بھارتک ماننے سے انکار کیا جانے لگا ہے، اور سنو قرآن کے اوپر غیر مسلموں کی نگاہیں ہیں، اسلام کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں۔ اگر ہمارے آپ کے زندہ رہتے ہوئے کوئی اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے، کوئی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائے، تو اسلام کے خاطر، قرآن کے خاطر، قرآن کی حفاظت کے خاطر کتنے لوگ ہیں کہ مولانا اگر ہمارے زندہ رہتے ہوئے کوئی انگلی اٹھائے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے دکھا دیجئے تو کتنے لوگ خون دینے کے لیے تیار ہیں؟ چندہ نہیں لوں گا میں آپ سے، ہاتھ اٹھائیے تو ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجئے میرے بھائیوں۔ آپ کو قرآن کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے بہت کچھ سنایا، اب بھاگیے نہیں، میں 5 منٹ پھر سے بول رہا ہوں، 5 منٹ پھر سے بول رہا ہوں، 5 منٹ 6 منٹ نہیں لوں گا اس رب کے گھر کے خاطر جہاں پر صبح سے لے کر کے شام تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن کی عزت کے خاطر میں 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ بھی کھڑے ہو جائیے گا، جیسے اللہ کا نام سنیے گا آپ بھی کھڑا ہو جائیے گا، اور جن کے جیب میں آخری وقت میں کلمہ دارجلنگ میں تھا اور آخری وقت میں جب میں ایسے چندہ ان لوگوں کے سامنے تھوڑا سا مانگا، قسم خدا کی ہے اللہ تو مالک ہے، اللہ
اے اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، روپیہ الگ سے 100 بوری سیمنٹ چندہ ہوا تھا رات کے 1 بجے سے اوپر 1:15 بجنے جا رہا ہے، میں اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہو رہا ہوں، 500 100 200 10 روپیہ 20 روپیہ، مولانا میرے جیب میں کچھ نہیں ہے، 5 روپیے کا سکہ ہے، وہی 5 روپیے کا سکہ 5000 سمجھ کر کے وہاں سے 1 قدم 2 قدم 3 قدم چل کے آ کے میرے ہاتھ میں دیجئے گا۔ میرے بھائیوں آخر میں دعا کر دوں گا، اور اے کشیار گاؤں کی میری ماں بہنوں، تم بھی بھاگنا نہیں، تمہارے جیب میں جتنا ہے۔ اور سنو، جب میں جھارکھنڈ اور علی پور دوار جنکشن ادھر جاتا ہوں اور رات کے 1 بجے جب مجھ کو ٹائم دیا جاتا ہے، مائیں بہنوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ناک کی یہ بالی، کان کی یہ ناک کی پھول، کان کی بالی، چاندی کی انگوٹھی اتار کے دے دیتی ہے۔ میں باؤں اور بہنوں سے دیکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اللہ کا جیسے نام لوں گا۔ آج کروڑوں کا مالک اللہ نے بنایا ہے، اگر آپ کے سامنے 200 ہے، اللہ کا نام سننے کے بعد دادا گیری دکھا کے مت بیٹھے رہیے گا۔ مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے، 1 2 لاکھ 5 لاکھ کا مالک اللہ نے بنایا ہے، 10 بیگھہ 20 بیگھہ کا مالک اللہ نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے 10-20 ہزار نہیں مانگ رہا ہوں، چائے کے پیسے بیڑی سگریٹ میں کتنا برباد کر دیتے ہیں، جتنا جن کے جیب میں ہے میں کھڑا ہو رہا ہوں، آپ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں دیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا آپ کو بدلہ دے گا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جن کے جیب میں